السلام علیکم۔ نماز اوابین کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور کب ادا کیے جاتے ہیں؟ اور کتنے رکعات ہے؟ دیکھو، نماز اوابین کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے نماز کے بعد 6 رکعات پڑھ لیے اور ان کے درمیان کوئی بیہودہ کلام بھی اس نے نہیں کی تو اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی شخص مغرب کے نماز کے بعد 6 رکعات اوابین کے نماز ادا کرے تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائے، صرف 6 رکعات کی وجہ سے بندے کو 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائے کہ آیا کوئی شخص اتنا عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت صرف 6 رکعات کی وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ہر شخص ایک نیکی کے لیے ترسے گا کہ مجھے ایک نیکی مل جائے، اور افسوس کرے گا کہ کاش ہم نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوتی، بہت زیادہ نوافل ادا کیے ہوتے، بہت زیادہ اچھے اعمال کیے ہوتے تاکہ ہمارے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں ہوتی۔ تو افسوس کے بجائے ہم آج سے نیت کریں کہ ہم نے اوابین کی نفل کا اہتمام کرنا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، علیک بکثرت السجود، کہ آپ کثرت کے ساتھ سجدے ادا کیا کرے، کیونکہ جب بھی آپ سجدہ ادا کرتے ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتے ہیں۔ تو نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العزت درجات بلند فرما دیتے ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا حساب کتاب عبادات میں سے وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندے کے اور اعمال دے کے، کوئی نوافل دے کے، اگر اس نے نوافل ادا کی ہو تو اس کے ذریعے سے، یعنی فرائض میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العزت فرائض کے کمی کو جو ہے نا دور فرما دیتا ہے۔ تو بندہ کوشش کرے کہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اب نماز اوابین کی فضیلت آپ لوگوں کو معلوم ہو چکی ہے کہ 6 رکعات کی وجہ سے 12 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اب اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کب ادا کرنے ہیں؟ دیکھو، نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز اوابین ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے جب مغرب کی نماز آپ پڑھ لے، اس کے بعد جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ آپ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعات یعنی 6 رکعات آپ نے ادا کرنے ہیں، یعنی 2 رکعات، پہلے 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت، پھر اس کے بعد جو ہے نا 2 رکعات، تو یہ 6 رکعات بن جاتے ہیں۔ اب اس کا جو طریقہ ہے آپ نے اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ، نیت آپ نے کر لی، نیت کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے بعد آپ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ملا لینی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص سورت اس میں پڑھی جاتی ہے، نہیں، بلکہ قرآن کا کوئی بھی حصہ آپ کو یاد ہو وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا مختلف صورتیں اس میں پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو صرف مخصوص صورت یاد ہو تو بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہو، کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے صورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد رکوع، سجدہ، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد صورت ملانی ہے، پھر رکوع، سجدہ، اور اس کے بعد آپ نے التحیات یہ پڑھ لینا ہے،
اور درود شریف، دعا اور دائیں بائیں سلام پھیر لینا ہے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت ادا کر لیے، تو اسی طرح آپ نے 6 رکعات ادا کرنے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو 12 سال کی عبادت عطا فرمائیں گے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھنا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعات نفل ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد سنت مؤکدہ کے بعد اگر کوئی 4 رکعات کی نیت باندھ لے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح کے فرض نماز کے پہلے 2 رکعت میں سورت ملائے جاتے ہیں، یعنی سورت فاتحہ آپ نے پڑھ لی پہلے رکعت میں اور دوسری رکعت میں، اور آپ جب سورت ملاتے ہو تو اس میں سورت ملایا جاتا ہے، یعنی پہلے رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور تیسری اور چوتھی رکعت فرض نماز میں سورت نہیں ملایا جاتا، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز ہے، اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملایا جاتا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان فرائض میں سورت نہیں ملایا جاتا، اگر کوئی شخص نفل نماز ادا کرنا چاہتے ہیں 4 رکعات، تو اس میں بھی آپ نے سورت نہیں ملانا۔ یاد رکھنا، اگر آپ نے نفل نماز ادا کرنے ہو یا سنت نماز ادا کرنے ہو 4 رکعات، تو اس میں آپ نے ہر رکعت میں سورت ملانی ہے، یعنی سورت فاتحہ کے بعد آپ نے ضرور کوئی سورت ملانی ہے۔ اگر آپ نے نہیں ملایا تو یہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا، یعنی نوافل میں اور سنتوں میں ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ واجب کو چھوڑنے والا بن جائیں گے۔ اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھنا کہ نوافل اگر آپ بیٹھ کر ادا کرنا چاہتے ہو تو بھی ادا کر سکتے ہو، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ آپ کو آدھا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی صحیح ہو، تندرست ہو اور وہ نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو اسے آدھا ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی عذر ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو اور آپ بیٹھ کر نفل ادا کرنا چاہتے ہو تو بھی ادا کر سکتے ہو، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کا عذر ہو، لیکن اگر آپ کا کوئی بھی عذر نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہو تو جائز تو ہے، ثواب بھی ملے گا لیکن آدھا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو سوائے 3 مکروہ اوقات کے۔ ان اوقات کے علاوہ اب جب چاہے نوافل آپ ادا کر سکتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا وقت وہ ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ جو ہے نا نفل نماز ادا نہیں کر سکتے، اور اس طرح دوسرا جو وقت ہے وہ ہے زوال کا وقت۔ اب زوال کا وقت کب ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے، اس وقت آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح عصر کے نماز کے بعد سے لے کر غروب شمس تک آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہے نوافل ادا کر سکتے ہو اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو نماز اوابین پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔